سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل تکریم معزز و محترم سامعین کرام، میں آپ کی خدمت میں رسالت اور خصائص رسالت پر گفتگو کر رہا تھا، اور آج اس گفتگو کا یہ پانچویں گفتگو ہے اس سلسلے میں، اور میں ایک لحاظ سے اسے آج کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اگلے جمعے پر موضوع جو ہے وہ تبدیل کیا جائے۔ اور یہ ربیع الثانی شروع ہو گیا ہے، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی افکار و خیالات کے بارے میں کوئی گفتگو کریں، تو آج بھی میں اسی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، جو کچھ میں نے عرض کیا تھا اس کا خلاصہ بیان کرنا تو ممکن نہیں ہے، صرف میں بات کو منطبق کرنے کے لیے یا اسے منسلک کرنے کے لیے یہ عرض کروں گا کہ خصائص جو ہے یہ خاصاتن کی جمع ہے، اور خاصہ کہتے ہیں کسی چیز کا وہ حصہ یا کسی فرد میں پائی جانے والی، کسی چیز میں پائی جانے والی وہ خصوصیت جو اسی کے ساتھ خاص ہو، اسے اس کا خاصہ کہتے ہیں۔ مناطق جو ہیں وہ انسان کو بھی حیوانوں میں شمار کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے انسان کا خاصہ یہ ہے کہ یہ کلام کرتا ہے، ناطق ہے، نطق ہے۔ تو انسان کا خاصہ نطق ہے جو اسے دوسری مخلوق سے ممتاز کرتا ہے، اور جو چیزیں عام انسانوں میں نہیں پائی جاتی، صرف انبیاء میں پائی جاتی ہیں، انہیں انبیاء کی خصوصیات یا خصائص کہا جاتا ہے، اور جو چیزیں دیگر انبیاء میں بھی نہیں پائی جاتی، صرف رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں پائی جاتی ہیں، انہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت نہ ختم ہونے والی گفتگو ہے، جس کا تذکرہ ہماری سیرت کی کتابوں میں خصائص کے نام سے ملتا ہے، اور بالخصوص امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ اسی موضوع پر لکھی ہے۔
ان چیزوں کو تو ان نشستوں میں بیان نہیں کیا جائے گا، کبھی پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو شروع کریں گے۔ آج میں صرف خصائص رسالت تک بات کو کسی حد تک کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ وہ بنی نوع انسان میں سے ہوتے ہیں، اور وہ انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں انہیں وہ عطا فرمائی ہیں جو دیگر انسانوں میں نہیں پائی جاتی۔ پچھلی نشست میں نے 2 چیزوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ایک یہ تھا کہ انبیاء کا تعلق عالم غیب کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جیسے ایک عام آدمی عالم شہادت میں دیکھتا ہے یا حال میں دیکھتا ہے، کیونکہ یہ اس کے جو علم کے ذرائع ہیں، حواس خمسہ اور عقل، ان کی بنیاد پر وہ حال میں دیکھتا ہے یا عالم شہادت میں دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے پاس 5 حاسوں کے علاوہ ایک چھٹا حاسہ بھی ہوتا ہے جسے حاسہ نبوت کہا جاتا ہے، جس کے ساتھ جیسے ایک عام بندہ حال میں دیکھتا ہے، نبی مستقبل میں دیکھتا ہے، جیسے ایک عام بندہ عالم شہادت میں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء عالم غیب میں دیکھتے ہیں۔ یعنی غیب کی اگر انبیاء سے نفی کر دی جائے گی تو نبوت کی کوئی فلسفی باقی نہیں رہے گی، نبوت کی کوئی لاجک باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ اس پر میں گفتگو کر چکا۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم ہونے سے مراد یہ ہے کہ عصمت سے مراد ہے ملکۃ نفسانیۃ، کہ یہ جو عصمت ہے یہ ایک ایسے ملکے کو کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے انبیاء کرام گناہ پر قادر ہونے کے باوجود گناہ نہیں کرتے۔ یعنی عصمت جو ہے ملکۃ اجتناب المعاصی مع التمکن منہا، میں نے مثال دی تھی کہ انبیاء کی اولاد ہوتی ہے، جس بندے کی اولاد ہے جو یعنی اس پر قادر ہے کہ اس کی اولاد ہو، اور فرشتوں کی تو اولاد نہیں ہو سکتی، ان میں تو ملکہ ہی نہیں ہے، وہ جو اللہ پاک نے جو قوت شہویہ رکھی ہے انسان میں وہ فرشتوں میں تو نہیں ہے۔ تو جس بندے کی اولاد ہو سکتی ہے وہ اس کا استعمال غلط بھی کر سکتا ہے۔ تو اگر ایک مخلوق گناہ پر قادر ہی نہ ہو اور وہ گناہ نہ کرے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ وہ قادر ہی نہیں ہے۔ لیکن جب وہ گناہ پر قادر بھی ہو اور پھر گناہ نہ کرے تو یہ کمال ہے، اس کو عصمت کہا جاتا ہے۔ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، نہ نبوت کے اعلان سے پہلے نہ نبوت کے اعلان کے بعد۔ انبیاء کرام گناہ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس پر بھی میں تفصیل عرض کر چکا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یا تو انبیاء کرام گناہ کی حقیقت کو دیکھتے ہیں، جیسے ایک مادی گندگی ہوتی ہے نا، گلا سڑا پھل پڑا ہے، کوئی بھی بندہ جس کے حواس قائم ہیں وہ گلے سڑے پھل کو ہاتھ نہیں لگاتا، اسے گھن آتی ہے۔ جس طرح گلے سڑے پھل کی ایک گندگی ہے، اس طرح جھوٹ بولنے کی بھی ایک گندگی ہے، کوئی بھی گناہ کرنے کی ایک گندگی ہے۔ انبیاء کرام اپنے نور نبوت سے یا نظر نبوت سے گناہ کی گندگی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ گناہ نہیں کرتے۔ یا گناہ کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ جب بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے۔ انبیاء کرام کا ایمان اتنا کامل ہوتا ہے کہ وہ ہر لمحے
یا ان پر یہ کیفیت طاری رہتی ہے کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، یا وہ خود اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے رہتے ہیں، اس لیے وہ گناہ پر قادر ہونے کے باوجود گناہ نہیں کرتے۔ یہ یہاں تک تو میں نے تفصیل کر دی تھی۔ آج میں ذرا اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ انبیاء کرام کا خاصہ یہ ہے، اور یہ عصمت کا ہی ایک پہلو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ انبیاء کرام کا خاصہ یہ ہے کہ وہ مطلق واجب الاطاعت ہوتے ہیں، مطلق واجب الاطاعت۔ یعنی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مرکز منور کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ کسی بھی بندے کی بات مانی بھی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس صاحب مزار کی ہر بات مانی جائے گی۔ مطلق واجب الاطاعت، کوئی شرط نہیں، مطلق واجب الاطاعت، اور یہ صرف نبی کی شان ہے، صرف نبی کی شان ہے۔ اب آپ آئیں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انبیاء کے بعد صحابہ کرام کا مقام ہے۔ صحابہ کرام میں بھی بہت سے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے۔ مثلا یہ قربانی ہے، اس میں صحابہ میں بڑی اختلاف آ رہا ہے کہ یہ واجب ہے یا سنت ہے۔ ہم کسی کی بات مانتے ہیں، کسی کی بات کو ان کے مقابلے میں نہیں مانتے، یعنی ہم صحابہ کے مقابلے میں نہیں آتے، نہ اہل بیت کے مقابلے میں آتے ہیں، نہیں، ہم ایک صحابی کے مقابلے میں دوسرے صحابی کی بات مانتے ہیں۔ تو ایک سے اختلاف تو ہو گیا نا، بندہ کافر نہیں ہو جاتا اس سے۔ لیکن اگر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کسی بھی قسم کا اختلاف کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی سرکار سے تو کوئی ایک چیز ہی ثابت ہوگی، اب اماموں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کوئی بھی امام جو ہے نا، وہ اپنی رائے کو یا اپنے استدلال کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں نہیں لاتا۔ ہاں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے سمجھنے میں فرق لگ جاتا ہے۔ ایک کے نزدیک ایک چیز سنت ہے، وہ اس پہ عمل کرتا ہے، دوسرے کے نزدیک دوسری چیز سنت ہے، وہ اس پہ عمل کرتا ہے۔ یعنی یہ اختلاف جو ہے وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں کیا جاتا کہ تو کفر ہے۔ یہ اختلاف ہوتا ہے بات کے سمجھنے میں۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی نے کہا، کہنے لگا کہ ابھی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بھی نہیں ہوئی تھی اور آپ لوگوں کا اختلاف رائے ہو گیا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ایک بات فرمائی، اور باب مدینہ علم اور باب دار الحکمہ کی بات ہے، غور کیجیے اس میں۔ آپ نے فرمایا اختلافنا عنہ لا فیہ، اختلافنا عنہ لا فیہ، کہ ہمارا جو اختلاف ہوا تھا نا وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے میں ہوا تھا، سرکار کی ذات میں ہم نے اختلاف نہیں کیا تھا۔ اختلافنا عنہ لا فیہ۔ اور آپ نے فرمایا تمہارا حال یہ ہے کہ تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں سے راستے بنائے، تمہارے سامنے فرعون غرق ہوا، اور تم نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ سے یہ کہا جب ایک گائے کو دیکھا کہ ہمارا بھی ایسا الہ بنا دیں جیسا ان کا الہ ہے۔ تم نے پیغمبر کے مشن کے ساتھ غداری کی تھی۔ ہمارا جو اختلاف تھا نا وہ سرکار کے فرامین سمجھنے میں ہوا تھا، سرکار کی ذات میں اختلاف نہیں ہوا تھا۔
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی مطلق واجب الاطاعت ہے۔ علامہ برہان احمد، ڈاکٹر برہان احمد فاروقی، بہت بڑا نام ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے استاد ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کی فکر میں ان کا بڑی ان کی مداخلت ہے۔ ان کی پہلی کتاب تھی منہاج القرآن، یعنی ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے منہاج القرآن رکھی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کی تاریخ منہاج القرآن ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کی کتاب کے نام پر ہے، اور ان کی کتابیں بہت مشکل ہیں، یعنی برکت کے لیے میں نے بھی 2-3 مرتبہ ان کو پڑھا ہے، لیکن سچ بات یہ ہے کہ بہت مشکل ہے۔ جو بات میں ان کی بتانا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی ذات مطلق واجب الاطاعت ہے۔ اگر کسی بندے نے اور کسی بندے کو یہ مقام دے دیا کہ یہ بھی مطلق واجب الاطاعت ہے تو یہ شرک فی النبوت ہوگا۔ شرک فی التوحید کی اصطلاح تو عام ہے نا، انہوں نے کہا یہ شرک فی النبوت ہے کہ وہ ذات جن کی ہر بات بلا دلیل کے مانی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ یہ خاصہ نبوت ہے، یہ نبوت کے خصائص میں سے، اور یہی عصمت کی بنیاد ہے کہ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی کوئی بات مشکوک ہوتی کہ ممکن ہے صحیح ہو، ممکن ہے صحیح نہ ہو، تو پھر نبی واجب الاطاعت نہیں رہتے تھے مطلق۔ اگر ان کی بات میں غلطی کا امکان ہوتا تو پھر انبیاء کرام واجب الاطاعت نہیں رہتے تھے مطلق۔ یہ بنیاد ہے اس کی عصمت کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ مطلق واجب الاطاعت ہوتے ہیں۔ ان کی جب بات سامنے آ جاتی ہے تمام دلیلیں دری کی دری رہ جاتی ہیں۔ سامعین محترم، حضرت مجدد پاک کی بڑی مشہور بات ہے، اور بڑے لوگوں کی بات بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ وہ جو واصف علی واصف نے کہا تھا کہ پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے۔ ایک بندہ ان کے پاس گیا، کہنے لگا کہ ہے نا، تو بندے کو ذرا اپنی طلب پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کبھی خدا بننے کی کوشش نہ کرنا، کبھی خدا بننے کی کوشش نہ کرنا، بندہ بن کے جینا۔ اگر خدا بننے کی کوشش کرو گے خدا تو نہیں بن سکو گے، لیکن اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈال کے تباہ کر لو گے۔ اور کبھی مصطفیٰ بننے کی کوشش نہ کرنا، مصطفیٰ بھی ایک ہی ہے جو رب نے بنایا ہے، دوسرا کوئی مصطفیٰ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ بات بڑی عجیب تھی۔ اس نے کہا حضرت کیسے ممکن ہے کہ میں خدا بننے کی کوشش کروں یا میں مصطفیٰ بننے کی کوشش کروں؟ آپ نے فرمایا یاد رکھنا کہ وہ ذات گرامی جس کا ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے وہ صرف میرے رب کی ذات ہے۔ اگر بندہ یہ چاہے نا کہ ہر کام ویسے ہو جیسے میں چاہتا ہوں تو یہ اپنے آپ کو خدا بنانے کی کوشش کر رہا ہے، ہو نہیں سکے گا۔ ام للانسان ما تمنا، بندے کو ہر تمنا پوری نہیں ہوتی، بندے کی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ آپ نے فرمایا جس ذات کی ہر بات اس کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے، ہر کام جس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے وہ صرف میرے رب کی ذات ہے۔ اگر تم نے یہ چاہا، کسی نے یہ چاہا
کہ ہر کام میری مرضی کے مطابق ہو تو اس نے خدا بننے کی کوشش کی ہے۔ یہ ہو نہیں سکے گا، لیکن وہ ٹینشن میں مر جائے گا کہ یہ کام میری مرضی کے مطابق کیوں نہیں ہوا۔ یہ زندگی میں بڑا اصول ہے۔ اگر بندہ اپنے دائرہ کار کو سمجھ لے نا، اگر بندہ اپنے دائرہ کار کو سمجھ لے، اس کی زندگی میں اس جنت سے پہلے ایک اسی دنیا کی جنت آ جاتی ہے۔ یہیں بہشت بھی ہے، حور و جبریل بھی ہیں، تیری نگاہ میں ابھی طاقت نظارہ نہیں۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی، جس کے لیے میں نے آپ کو یہ بات سنائی، آپ نے فرمایا دیکھ وہ ذات گرامی جس سے اختلاف کفر ہے، وہ صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اگر کسی بندے نے اپنے آپ کو اس مقام پہ فائز کر دیا کہ میری بات جس نے نہیں مانی وہ دین سے نکل جائے گا، تو اس نے اپنے آپ کو مصطفیٰ بنانے کی کوشش کی ہے۔ مصطفیٰ بن نہیں سکے گا، وہ ایک ہی ہے جسے میرے رب نے مصطفیٰ بنا دیا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خاصہ نبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی ہر بات بغیر دلیل کے مانی جاتی ہے، اور ہمارے ہاں اختلاف رائے کو نفرت کا سبب بنا لیا گیا۔ یار مجھے بتائیے، پھر میں عرض کروں، بڑی پرانی بات ہے، میری ایک بندے سے بات ہوئی، مجھے کہنے لگا جی اس مسئلے میں امام شافعی کا یہ موقف ہے۔ میں نے کہا جی بالکل ہے۔ آپ کا کیا موقف ہے؟ میں نے کہا جی ہمارا موقف یہ ہے۔ کہتے تو تم امام شافعی سے بڑے عالم ہو؟ میں نے کہا جی نہیں۔ میں نے کب کہا کہ میں امام شافعی کے مقابلے میں ہوں؟ میں نے تو امام شافعی کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ کی بات مانی ہے۔ میں نے تو امام شافعی کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ کی بات مانی ہے۔ میں کب امام شافعی کے مقابلے میں آیا؟ میں تو ان کے قدموں کی خاک ہوں۔ اب بتائیے کہ ہر حنفی جو ہے، ہر حنفی، کیا وہ امام شافعی سے اختلاف نہیں کرتا؟ کیا وہ امام احمد بن حنبل سے اختلاف نہیں کرتا؟ کیا وہ امام مالک سے اختلاف نہیں کرتا؟ کرتا ہے۔ یہ نہ غلط ہے، نہ گمراہی ہے، نہ اختلاف کا سبب ہے، یہ دلیل کا اختلاف ہے۔ یہ دلیل کا اختلاف ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بندے اپنے آپ کو اس نوعیت پہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی بات نہ ماننے والا جیسے کہ دائرہ اسلام سے نکل گیا ہے، استغفر اللہ، دراصل وہ اپنے آپ کو مقام نبوت پہ فائز کرنا چاہتے ہیں، جبکہ مطلق معصوم ہونا یا مطلق واجب الاطاعت ہونا یہ صرف انبیاء کرام کا خاصہ ہے۔ دیکھیں، فرض کریں میں آپ کی مسجد میں امام ہوں، میں آپ کو کوئی باتیں بتانے کی اگر میں کہہ دوں کہ نمازیں 5 نہیں ہیں، نمازیں 4 ہیں، تو آپ میری بات مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ نہیں ماننی چاہیے آپ کو میری بات۔ آپ میری بات اس لیے مانتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں قرآن و سنت کی بات بتاتا ہے، یعنی محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ تو مطلق واجب الحضرت جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے کہ مشرب پیر، معاف کرنا اس بات کو سمجھیے، مشرب پیر حجت نشود دلیل از کتاب و سنت می باید، کہ پیر کا مشرب دلیل نہیں ہوتا۔ بندہ یہ کہے یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں، میرا پیر کرتا ہے، اگر وہ نصوص کے علاوہ ہے تو اور بات ہے، نصوص کے مقابلے میں، یعنی نصوص کے علاوہ کوئی جائز ناجائز کا مسئلہ ہے وہ اور بات ہے، اس کی بات نہیں ہے۔ نصوص کے مقابلے میں کہتے تھے ہمیں قرآن و سنت سے دلیل دو، پیر کا مشرب حجت نہیں ہوتا۔ تو مطلق اطاعت صرف انبیاء کرام کی ہوتی ہے اور جو خاصہ نبوت ہے۔ سامعین محترم، اسی طریقے سے نبوت کا ایک خاصہ ہے کہ ہر کمال جو ہوتا ہے وہ بندے کو تدریجاً ملتا ہے۔
تدریجن، اور جو مقام نبوت ہے یہ کسبی چیز نہیں ہے، یہ کسبی چیز نہیں ہے، یہ وہبی چیز ہے۔ مقام نبوت کسبی چیز نہیں ہے، وہبی چیز ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی کسبی کیا ہے؟ جو بندہ محنت کر کے حاصل کر لیتا ہے۔ ایک بندے نے محنت کی ہے، اس نے MBBS کر لیا ہے، اس نے کوئی اور ڈگری لے لی ہے، یہ اس کی کسبی فضیلت ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں بندے نے محنت نہیں کی ہوتی، میرا خدا ویسے دے دیتا ہے۔ حضرت شاہ نصیر الدین گولڑوی نے کہا تھا کہ خدا کا شکر زمانے کی قدردانی ہے، خدا کا شکر زمانے کی قدردانی ہے، جوان بھی نہ ہوئے تھے کہ پیر کہلائے، جوان بھی نہ ہوئے تھے کہ پیر کہلائے۔ یعنی حضرت بابو جی سرکار کا پوتا یا حضرت بابو جی سرکار کا بیٹا، وہ اگر چند دنوں کا بھی ہو تو لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہیں، چومنے بھی چاہیے، اللہ نے ان کو شرف بخشا ہے۔ یہ فضیلت وہبی ہے، یہ فضیلت وہبی ہے۔ سامعین محترم، اب میں یہ بات عرض کروں کہ نبوت کسبی چیز نہیں ہے، نبوت وہبی چیز ہے۔ یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں، یہ قادیانی کہتے ہیں کہ جی مرزا صاحب نے اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی، پہلی بات تو یہ سوچیں کہ اس بندے کی عبادت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے زیادہ تھی، اس کی عبادت صحابہ تابعین اہل بیت سے زیادہ تھی۔ دوسری بات یہ ہے، تمہیں یہ کس نے کہہ دیا کہ جو بندہ عبادت کرتا ہے وہ کسی مقام پہ، وہ نبوت کے مقام پہ پہنچتا ہے؟ او بھائی، یہ نبوت کسبی چیز ہے ہی نہیں، نبوت وہبی چیز ہے۔ یہ میرے رب نے جس کو نبی بنانا تھا عالم ارواح میں بنا دیا تھا۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، نبیوں سے۔ کوئی علم والا ہوگا تو علم ہوگا، کوئی نبوت والا ہوگا تو نبوت ہوگی۔ نبی سے مراد ہے نبوت والا۔ اس وقت جب وہ عالم ارواح میں تھے، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے نبیوں سے عہد لیا۔ اس کا نبی تو اس وقت بھی تھے نا، نبی تو اس وقت بھی تھے نا۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ حدیث حسن ہے ترمذی کی، کنت نبیا و آدم و بین الروح والجسد، جب حضرت آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، اس وقت میں نبی تھا۔ اب میرے بھائی، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جی نبی کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو دعوت دے، اللہ کی طرف بلائے، تو عالم ارواح میں نبوت کا کیا مقصد ہے؟ میں کہتا ہوں بھائی، انسان ہر بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ اگر انسان ہر بات کو سمجھ سکتا تو میرا رب قرآن کے شروع میں ایمان بالغیب کی قید نہ لگاتا۔ اللہ پاک نے فرمایا متقین وہ ہیں یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا ہوتا ہے؟ جو بندے کی عقل سے ماورا چیز ہوتی ہے، وہ غیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عقل انسانی کی حدوں کو بیان کر دیا ہے، حدوں کو بیان کر دیا ہے کہ تم ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ، اب کوئی بندہ آپ سے کہے کہ مغرب کے 3 فرض کیوں ہیں، عصر کے 4 کیوں ہیں، عصر کے 3 کیوں نہیں، مغرب کے 4 کیوں نہیں، آپ کیا جواب دیں گے؟ اس کا کوئی جواب نہیں دیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں، جب سرکار نے فرما دیا کہ میں نبی تھا
ہم نے مان لیا کہ سرکار نبی تھے۔ کیسے تھے؟ نہ ہمیں اس کا مکلف کیا گیا کہ تم جانو کہ کیسے تھے، نہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا کہ تم جانو کہ کیسے تھے۔ یہ باتیں بعد کی ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ عالم ارواح میں ہی نبی بنا دیتا ہے، جن کو نبی بنانا تھا۔ نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے، نبوت ایک وہبی چیز ہے۔ جو بندے یہ کہتے ہیں ان کا خیال یہ ہے، دیکھیں عقل اللہ کی ایک نعمت ہے، عقل اللہ کی ایک نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہر چیز کو عقل کے پیمانے پر نہیں ناپا جاتا۔ عقل کی ایک حد ہے۔ جن لوگوں نے عقل کو ہر چیز پر غالب کر دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے معجزات کا انکار کر دیا، وہ ایک احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے۔ قرآن کے بارے میں، انبیاء کرام کی شانوں کے بارے میں بات یہ تو نہیں ہے۔ عقل کی ایک حد ہوتی ہے۔ اب میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جن لوگوں نے یہ تصور دیا کہ جب انبیاء دنیا میں آتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے عام انسان ہوتے ہیں، اچھا پھر اللہ تعالیٰ جیسے کہ دیکھتا ہے کہ کون زیادہ شریف و طبع ہے، کون زیادہ قابل ہے، میں اس کو نبوت کے مقام پہ فائز کر دوں، پھر اللہ تعالیٰ کسی کو فائز کر دیتا ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں آنے کے بعد 40 سال کے بعد اپنے نبی نہیں چنتا۔ نبوت وصف دائمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے نبی بنانا تھا عالم ارواح میں بنا دیا تھا، عالم ارواح میں نبی بنا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ ہاں دو چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ اس کو لاجیکلی ذرا سمجھنا چاہیں۔ ایک ہوتی ہے ایک چیز بالقوہ، ایک ہوتی ہے بالفعل۔ یہ میں علی سبیل التنزل بات کر رہا ہوں، علی سبیل التنزل، کیا اس چیز کو چلو ایسے ہی مان لو۔ بالقوہ اور بالفعل یہ دو اصطلاحیں ہیں۔ بالقوہ یہ ہے کہ ایک بندے میں ایک چیز رکھ دی گئی ہے لیکن اس وقت وہ اس کا اظہار نہیں کر رہا، اور بالفعل یہ ہے کہ ایک بندے میں ایک چیز رکھ دی گئی ہے اور وہ اس کا اظہار بھی کر رہا ہے، یہ بالفعل ہے۔ مثلا تکلم، کلام کرنا ایک قوت ہے۔ اس وقت میں بات کر رہا ہوں، آپ نہیں کر رہے، آپ بھی کر سکتے ہیں نا، یعنی بول آپ بھی سکتے ہیں نا، میں مطلق بولنے کی بات کر رہا ہوں، بول آپ بھی سکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے جی میں تو تقریر نہیں کر رہا، تقریر کی بات نہیں کر رہا، میں بولنے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ بھی بول سکتے ہیں نا، میں بھی بول سکتا ہوں۔ اس وقت آپ بھی متکلم ہیں اور میں بھی متکلم ہوں۔ فرق کیا ہے کہ آپ متکلم بالقوہ ہیں اور میں متکلم بالفعل ہوں۔ اللہ کے نبی ہر حال میں نبی ہوتے ہیں، نبوت کے اعلان سے پہلے بالقوہ نبی ہوتے ہیں، نبوت کے اعلان کے بعد بالفعل نبی ہوتے ہیں۔ نبوت وصف دائمی ہے، اور نبوت جو ہے یہ وہبی چیز ہے، یہ کسبی چیز نہیں ہے۔ سامعین محترم، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کرتا، ہر نبی نے تفصیل کے ساتھ اس کا اعلان نہیں کیا، کیونکہ یہ بات انڈرسٹوڈ ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے بہت سے انبیاء کرام ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا، اشارہ کیا گیا، واضح کیا گیا کہ وہ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اپنے نبی ہونے کا اعلان کرتے تھے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی والدہ انہیں لے کے آئی ہیں، انہوں نے جو پہلا کلام کیا
پنگوڑے میں جب وہ چند دن کے تھے، جن لوگوں نے عقل کو بہت اوپر لے گئے نا، جو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ نے چند دن میں کلام نہیں کیا تھا، جب یہ کلام کیا تو آپ اس وقت 12-14 سال کے تھے، بات کرتے تھے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ قرآن تو کہتا ہے فی المہد، وہ پنگوڑے میں ہے، تو انہوں نے کہا وہ پنگوڑے میں بیٹھ گئے تھے۔ دیکھیں وہ پنگوڑے میں بیٹھ گئے تھے۔ میرے بھائی دیکھیں، بس میرا مزاج ہے کہ میں وہ نام نہیں لیتا ایسے موقع پر بندوں کے، میری دل نہیں میرا کرتا، میں ان سے دلیل بیان کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں پنگوڑے میں بیٹھ گئے تھے۔ سوال یہ ہے بھائی، بیان وہ چیز کی جاتی ہے جس کی کوئی ضرورت ہو، یعنی آپ یہ کہیں کہ میں نے ایک بندے کو بولتا ہوا دیکھا، تو اس میں کون سی بتانے کی بات ہے؟ بندے تو بولتے ہیں۔ آپ یہ کہیں میں نے ایک بندے کو چلتا ہوا دیکھا، اس میں کیا بات ہے؟ بندے تو چلتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ہوا میں اڑے نا، پھر آپ بتائیں گے کہ میں نے بندے کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھا۔ صحافت کی دنیا میں مثال دی جاتی ہے کہ کتا بندے کو کاٹ لے تو خبر نہیں بنتی، بندہ کتے کو کاٹے تو خبر بنتی ہے۔ بیان وہ چیز کی جاتی ہے جس کے بیان کرنے کی کوئی ضرورت ہو۔ پنگوڑے میں آپ کسی کو بھی بٹھا دیں وہ بات کر دے گا، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بتایا کہ انہوں نے یہ بات پنگوڑے میں کہی تھی؟ یہ اس چیز کی دلیل ہے، اس میں کوئی اجنبی پن تھا۔ وہ جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا گیا یکلم الناس فی المہد وکہلا، کہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے بات کریں گے پنگوڑے میں اور بڑھاپے میں۔ دیکھا نا، پنگوڑے میں تو بات سمجھ آ گئی ہمیں کہ پنگوڑے میں چند دن کا بچہ بات کرے تو بیان کرنے کی بات ہے، تو بڑھاپے میں تو سارے بولتے ہیں۔ اس کو کیوں بیان کیا گیا کہ وہ بڑھاپے میں بات کریں گے؟ اس میں تو سارے بولتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جو ہے نا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، یہ جو کہولت ہے یہ شروع ہوتی ہے جس کو ہم بڑھاپے کی عمر کہتے ہیں، 40 کے بعد جا کے شروع ہوتی ہے، جب بندے کی جوانی ڈھلتی ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا وہ 33 یا 35 سال کے تھے، ابھی ان پر کہولت کا زمانہ نہیں آیا تھا۔ تو یہ بیان کر کے اللہ پاک نے گویا اس چیز کو بیان کیا کہ عیسیٰ واپس آئیں گے اور ان پر کہولت کا زمانہ آئے گا۔ بیان اس چیز کو کرتے ہیں جس کو بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ دیکھیں، کتاب ہمیشہ کاغذوں پر نہیں ہوتی، قرآن لوح محفوظ میں بھی ہے، قرآن لوح محفوظ میں بھی ہے، لیکن وہاں کتابی شکل میں نہیں ہے، معانی کی شکل میں ہے۔ انجیل کتابی شکل میں بعد میں آئی، اللہ نے معانی کی شکل میں اس وقت انجیل دے دی جب حضرت عیسیٰ بھی پنگوڑے میں تھے۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور میرے رب نے مجھے نبی بنا دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے یہ اعلان کر دیا پنگوڑے میں کہ میرے رب نے مجھے نبی بنا دیا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا وَآتَيْنَا رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، ہم نے اس سے پہلے ہی انہیں رشد عطا فرمایا تھا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبوت جو ہے نا، نبوت یہ نہ تو جد و جہد کرنے سے ملتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز انسان جد و جہد کر کے حاصل کرتا ہے اس میں بڑے خطرات ہوتے ہیں۔ جو بھی علم استدلالی ہوتا ہے نا، اس میں ہمیشہ امکان رہتا ہے خطا کا۔ استدلالی علم میں انبیاء کرام کا علم بھی استدلالی نہیں، وحی پر مبنی ہوتا ہے۔
اور جو نبوت ہے یہ بھی کوشش کرنے سے نہیں ملتی. میرے رب نے جس کو نبی بنانا تھا عالم ارواح میں بنا دیا تھا. اب دیکھیے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اور اللہ کی جو تقسیم ہے نا یہ ویسی نہیں ہے. یہ تقسیم کسی ایسے بندے کی نہیں ہے جو حالات کو سمجھ نہیں سکتا یا جس کے سامنے مستقبل نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ نبوت وہ بھی چیز ہے، کسبی نہیں. لیکن اگر نبوت کسبی بھی ہوتی تب بھی نبی وہی ہوتے جو اب نبی ہیں. میرے رب کی تقسیم ویسے نہیں ہے. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ. دیکھیں نا، آپ کسی بندے کو کسی منصب کے لیے منتخب کرتے ہیں، بعد میں وہ بندہ اس منصب کی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا، پورا نہیں اترتا اس پر. چلو اس کا تو جو ہوا سو ہوا، اس میں کچھ شرمندگی تو ہمیں بھی ہوگی نا یار. کہ ہم نے ایک بندے کے بارے میں یہ سوچا اور بندہ اس پہ پورا نہیں اترا. اس میں کچھ ندامت کا پہلو تو منتخب کرنے والے کے لیے بھی ہوتا ہے نا. تو جسے میرا رب منصب نبوت پہ فائز فرما دیتا ہے، اگر نبی کی ذات میں استغفر اللہ کوئی نقص ہوگا تو یہ میرے رب کے انتخاب پر تان کیا جائے گا. اور کوئی چیز میرے رب کے نہ دائرہ علم سے باہر ہے نہ میرے رب کی قدرت سے کوئی بھی چیز باہر ہے. تو نبوت وہ بھی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے. اور نبوت وصف دائمی ہے. کسی نبی سے کبھی نبوت زائل نہیں ہو سکتی. نبوت کسی نبی سے زائل نہیں ہو سکتی. یہ وصف دائمی ہے. یہ میرے رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے. اور بے شمار ایسے وہ باتیں ہیں. صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ کنتو عارف حجرا بمکہ تھا کان یسلم علی قبل ان ابعث، کہ میں مکہ میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں جو میرے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. صحیح مسلم کی روایت ہے. میرے بھائی پتھر کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول جا رہے ہیں، تو رسول کو نہیں پتا کہ میں رسول ہوں؟ رسول کو نہیں پتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ تو نبوت کے بارے میں یہ نبوت کے خصائص میں سے. سامعین محترم، اگلی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انبیاء بنی نوع انسان میں سے ہوتے ہیں. اگر کوئی بندہ یہ کہے انبیاء کرام بنی نوع انسان میں سے نہیں ہیں تو وہ کفر کرتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، اور یہ عقیدہ ہے اہل مسلمانوں کا، کہ انبیاء کرام کی مطلق بشریت کا انکار کرنا کفر ہے. انبیاء بنی نوع انسان میں سے ہوتے ہیں. ایک بات، نہ جنوں میں سے کوئی نبی آیا، نہ فرشتوں میں سے کوئی نبی آیا انسانوں میں. ان کے جو نبی ہیں فرشتوں کے، وہ فرشتوں کے لیے ہوتے ہیں. انسانوں کی بات کر رہا ہوں. اور تمام انبیاء مرد تھے، مرد. عورت نبی نہیں ہوئی. ایک مرجو قول ہے، لیکن میں کہا کرتا ہوں خدا کا نام ہے، بیان کرتے ہوئے مرجو قول کو اچھال کے نیا فتنہ کھڑا نہ کرو، مسلمہ بات کو بیان کیا کرو. عقائد مرجو اور شاذ اقوال سے نہیں بنتے، عقائد قرآن و سنت کی نصوص سے بنتے ہیں. تمام انبیاء کرام مرد تھے. اس کی وجہ عورت کی تذلیل نہیں ہے، عورت کی حقارت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کا جو کام ہے نا، کہ
کہ کوچا کوچا گلی گلی جا کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ عورت کے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ میرے رب نے عورت کو محفوظ رکھا ہے، اور دین یہ کہتا ہے کہ عورت کا اپنے صحن سے اپنے برآمدے میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اور برآمدے کی نسبت بند کمرے میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اور جب عورت سجدے میں جائے اپنی ران اپنے پیٹ کے ساتھ جوڑ لے، اپنے بازو اپنے پیٹ کے ساتھ جوڑ لے، یہ عورت کے عفت و عصمت کا وہ خیال ہے جو اللہ رب العزت نے عورت کو دیا ہے۔ عورت نبی نہیں ہے، لیکن عورت نبی کی ماں ضرور ہے۔ عورت نبی کی ماں ضرور ہے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں کی آواز آتی، ابنی محمد، بیٹا محمد، لَأَجَبْتُهَا، میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کی خدمت میں چلا جاتا۔ یہ حکم میرے اور آپ کی ماں کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہمیں ماں بلائے نا ہمارے لیے نہیں ہے کہ نماز چھوڑ کے جاؤ۔ جیسے اللہ کے نبی بے مثال ہیں، ایسے نبی کی ماں بھی تو بے مثال ہے۔ کبھی آپ نے حضرت عیسیٰ کی اس دلیل پہ غور کیا تھا؟ جب حضرت مریم پہ انہوں نے تہمت لگائی نا لوگوں نے، انہوں نے کہا اس سے پوچھو۔ لوگوں نے کہا یہ پنگوڑے میں ہے، کیسے پوچھیں؟ پھر حضرت عیسیٰ بولے حضرت مریم کا مطلب کیا تھا؟ لوگوں غور کرو، جس ماں کا بیٹا اتنا اعلیٰ ہے کہ پنگوڑے میں رب کی ربوبیت کا اعلان کرتا ہے، اس کی ماں بغیر نیک کے کچھ اور نہیں ہو سکتی، تو جس ماں کا بیٹا نبیوں کا امام ہے اس ماں کی شان کیا ہوگی، اس ماں کا مرتبہ کیا ہوگا؟ تو عورت کو نبی نہیں بنایا، لیکن عورت نبی کی ماں ہے، عورت نبی کی بیٹی ہے، لیکن نبی نہیں بنایا اللہ پاک نے، کیونکہ ان کے مزاج کے مطابق وہ چیز نہیں تھی۔ سامعین محترم، انبیاء کرام آئے بنی نوع انسان میں سے، اور انبیاء کرام کے بنی نوع انسان میں سے ہونے کا انکار کرنا کفر ہے۔ اب آ جائیں اس باس کی طرف جس کو نور اور بشر کی باس کہا جاتا ہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ بھائی بشریت کا متضاد نورانیت نہیں ہے، بشریت کا متضاد نورانیت نہیں ہے، بشریت کا متضاد ملکیت ہے، اور نورانیت کا متضاد بشریت نہیں ہے۔ نورانیت کا متضاد ظلمت ہے۔ یہ بچے سے پوچھو نور کا متضاد کیا ہوتا ہے، کہے گا تاریکی اندھیرا۔ جب ہم نے یہ کہا اللہ تعالیٰ کے انبیاء جن سے بشر میں سے ہیں، تو ہم نے نور ہونے کا انکار نہیں کیا، ہم نے یہ انکار کیا ہے کہ وہ گروہ ملائکہ میں سے نہیں ہیں، اور یہ بھی صرف جنس کے اعتبار سے، ورنہ دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ۔ بات مقام کی نہیں ہے، بات جنس کی ہے۔ تو بشریت کا متضاد ملکیت ہے۔ بشریت کا اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء جن سے ملائکہ میں سے نہیں ہیں، اور نورانیت کا متضاد یہ ہے، کا متضاد ظلمت ہے، اور سرکار کو نور ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وجود پاک میں کوئی تاریکی نہیں رکھی تھی، اللہ پاک نے سرکار کے وجود پاک کو بھی منور فرما دیا تھا۔
حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں نا کہ سرکار کا سایہ نہیں تھا، اور یہ اگرچہ عقائد کی چوتھی قسم میں سے عقیدہ ہے، لیکن یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، سرکار کا سایہ نہیں تھا۔ مجدد پاک فرماتے ہیں کس لیے نہیں تھا؟ فرماتے ہیں اس لیے نہیں تھا کہ کسی بھی چیز کا سایہ اس سے لطیف ہوتا ہے۔ یعنی سایہ کیسے پڑتا ہے کہ جب بندے کے وجود پہ روشنی پڑتی ہے تو وجود جو ہے نا وہ کثیف ہے، وہ روک لیتا ہے، اس کو آگے سایہ نہیں جاتا۔ یعنی سایہ کیا ہے؟ جسم کے کثیف ہونے کی علامت ہے۔ سایہ جسم کے کثیف ہونے کی علامت ہے، اور لطیف ہوتا ہے سایہ وجود سے۔ یہ بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے بڑھ کر کوئی لطیف چیز کائنات میں بنائی ہی نہیں ہے، تو سایہ کیسے ہوتا؟ سایہ کیسے ہوتا؟ اور دلیل کی کیا بات کرتے ہو؟ دلیلیں تو ان لوگوں کے پاس بھی من گھڑت ہوتی ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، جو رسول کو نہیں مانتے۔ آپ بات آئیں مسلمات کی طرف آئیں، اپنے مسلمہ عقائد کی طرف آئیں، تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک کا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ سایہ جسم سے لطیف ہوتا ہے، اور سرکار سے بڑھ کر کوئی چیز لطیف تھی ہی نہیں۔ اور پھر دیکھیں بہت سے لوگ، کچھ لوگوں کو جو بیماری ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو منفرد کرنے کے لیے نا نئی نئی باتیں چھیڑتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار، جب ایک چیز ثابت ہے، ہم نے خود تو نہیں گڑھی نا، روایات میں آتی ہے نا، ٹھیک ہے آپ بحث کر لیں، آپ کو حق ہے، ثابت ہے، اور وہ کسی اسلامی اصول سے بھی نہیں ٹکراتی ہیں، اصول کی بات کر رہا ہوں، کسی اسلامی اصول سے بھی نہیں ٹکراتی، اور اس سے میرے مصطفیٰ کریم کی شان بلند ہوتی ہے، تو اسے بیان کرنے میں کیا حرج ہے جناب؟ اس میں کون سا استعالہ ہے؟ اور سایہ تو پیر میرے علی شاہ گولڑوی کا بھی گم ہو گیا تھا آخری عمر میں۔ دیکھیے میرے منیر کو، حضرت غلام محمد گوٹوی کی بات وہاں پر لکھی ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں جب پیر صاحب پر آخری دنوں میں یہ کیفیت طاری ہوئی کہ آپ بیٹھ گئے، ایک استغراق کی کیفیت آ گئی، کہتے ہیں میں نکلا، پریشان تھا، آگے گلی میں ایک مجذوب بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا تمہارے پیر صاحب کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا حضرت کی طبیعت بہتر ہے۔ کہنے لگا وہ تمہارے پیر صاحب بیمار نہیں ہیں، ان کا سایہ ختم ہو گیا ہے، گم ہو گیا ہے، اور وہ اپنی شان کو لوگوں سے چھپانا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے چرنا پھرنا چھوڑ دیا ہے۔ سامعین محترم، انبیاء کرام بنی نوع انسان میں سے ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کرام کے وجود اقدس اس طرح ہوتے ہیں کہ انسانوں کے وجود کا کوئی تناسب ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اب وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بہت لمبی اس پر گفتگو کر کے بتاتا۔ آخری بات میں کر رہا ہوں، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ پاک نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آپ فرما دیں میں تم جیسا بشر ہوں، مجھ پہ وحی کی جاتی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام ہم جیسے بشر تھے۔ میں کہتا ہوں گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے، مجھے بتاؤ تمہاری بشریت کا کون سا خاصہ سرکار کی طرح ہے؟ سرکار کے بدن اقدس کو شک کیا گیا، سینہ اقدس کو خون کا قطرہ نہیں نکلا۔ سو میں وثار رکھتے ہیں صحابہ کرام نڈال ہو گئے، سرکار کو پرواہ نہیں۔ یہ کون سا خاصہ ہے جو تمہارے جسم کے مطابق ہے؟ ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے، اور سرکار مدینہ کے پسینہ مبارک سے خوشبو آیا کرتی ہے۔
جس گلی سے سرکار گزر جاتے 3 دن تک پتا چلتا تھا یہاں سے آمنہ کا لال گزرا ہے. امبر زمین ابھی رہا مشک ترغبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. آقا یہاں سے تم گزرے ہو، ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے، سرکار کے پسینے سے وہ خوشبو آتی تھی، کوئی امبر اور کستوری اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. سرکار کا لعاب دہن بیماریوں کے لیے علاج تھا. پھر آپ کہیں گے یہ مثلکم سے کیا مراد ہے؟ میں کہتا ہوں بشریت کے خاصوں میں مثلیت کوئی نہیں ہے، ورنہ ثابت کر دو. بشریت کا کوئی خاصہ نہیں، ثابت کریں کہ اس چیز میں ہم سرکار جس طرح روشنی میں دیکھتے تھے اس طرح اندھیرے میں بھی دیکھتے تھے، جس طرح جسم کو دیکھتے تھے دل کی کیفیات کو بھی دیکھتے تھے، جس طرح آگے دیکھتے تھے پیچھے بھی دیکھتے تھے. یہ جو مثلیت ہے نا یہ اوصاف بشریت میں نہیں ہے. مثلیت کس چیز میں ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. مثلیت صرف ایک چیز میں ہے کہ تم بھی رب کے بندے ہو اور میں بھی رب کا بندہ ہوں. اس میں ہے جناب مثلیت. اور اگلے جملے پہ غور فرمائیے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. کہ جو بندہ چاہے اپنے رب سے ملاقات کرنا اسے چاہیے کہ وہ نیک کام کرے. مطلب کیا ہے کہ لوگوں مجھے دیکھ کے سمجھو کہ جس رب کا بندہ اتنی شان والا ہے وہ رب کتنی شان والا ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے. وقت کچھ اوپر ہو گیا اصل میں تو ہاں جی، یہ جن حضرات نے سنتے ادا کرنی ہے وہ سنتے ادا کر لیں. چندہ بعد میں کرنا ہے جی، مسجد کے لیے بعد میں چندہ کیا جائے گا.